اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعدما ترضى. بهذا اليوم المبارك الاجتماع على ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور حبايب ومقدمين واجتماع على قراءة القرآن، فهذا عظيم عند الله عز وجل. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah sampai Allah ridha kepada kita, dan setelah Allah ridha kepada kita, alhamdulillah kita kumpul di sini memperingati apa yang diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga di dalamnya membaca Al-Qur'anul Karim. Ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala kadarnya. Kadar bobot daripada pahalanya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi acara ini dihadiri oleh para habaib, para muqaddamin. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan daripada acara ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. فأول شيء نتكلم على الشيخ سيدي أحمد تيجاني رضي الله تعالى عنه. فمن وصايا الشيخ سيدي أحمد تيجاني محبة الإخوان فيما بينهم فيما بعض، لأن في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى فقراء تيجاني أحد منهم لا يحب أخوه فهذا يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشيخ سيدي أحمد تيجاني قل لأحبابك لا يؤذي بعضهم بعضا فإنه يؤذيني ما يؤذيهم. Pembicaraan pertama saya ingin membahas tentang salah satu daripada syarat tarekat kita, tarekat Tijani. Apa syarat tersebut? Yaitu ikhwan hendaknya tidak boleh menyakiti sesama muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena ini salah satu wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda kepada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, katakan kepada murid-muridmu jangan sekali-kali menyakiti satu dengan yang lainnya, karena menyakiti ikhwan dengan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والطريقة التيجانية هي ثلاثة، هي ورد وعلم وآداب وأخلاق. فالطريقة هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظم أورادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاها للشيخ سيدي أحمد تيجاني وقال له أعطيها لأي كان كبيرا أم صغيرا أم عاقلا أعطيها له. فهذه الطريقة هي سفينة النجاة، وهي التي تقربك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها تفوز في الدنيا وفي الآخرة. Tarekat kita, tarekat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, hakikatnya adalah tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua wiridannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyusun langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan kepada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan Rasul memerintahkan kepada Syekh Ahmad berikan kepada siapapun orangnya. Siapapun orangnya layak untuk mendapatkan ijazah tarekat At-Tijaniyah. Dan ini tarekat, ini wiridan adalah perahu keselamatan kita, perahu keselamatan umat akhir zaman, kata beliau. Dan ini jalan keberuntungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perahu keselamatan, mudah-mudahan kita terus ada di perahu ini, amin. فأوصانا الشيخ سيدي أحمد تيجاني أيضا، وهي من أساس الفتنة بين الإخوان والفعل النميمة
والكذب بين الإخوان، فأنتم تجلسون في حضرة رسول الله. أتعلم بأن الله يغضب إذا رأى مسلمين فيما بينهم غاضب من بعض، وينام عالي، فالله يغضب. Maaf, tadi ada yang kurang. Beliau mengatakan fondasi tarekat kita isinya ada 3, ada ilmu, ada wirid, kemudian ilmu, kemudian adab. Inilah tarekat kita. Tarekat kita isinya 3, kita disuruh terus menuntut ilmu, kemudian terus zikir kepada Allah, kemudian adab. Kemudian beliau mengatakan jangan sampai kita menyakiti Rasulullah SAW dengan menyakiti ikhwan. Karena kalau kalian, kata beliau, kita tidur di malam hari, sebelum kita tidur kita nyakitin ikhwan, kita nyakitin sesama muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, selama itu Allah murka sama kita, selama itu Allah benci sama kita, selama itu juga Allah marah sama kita. Oleh karenanya sebelum tidur kita kalau ingat-ingat seharian bikin salah apa kagak sama orang, untuk minta maaf, kemudian kita maafin juga orang yang salah sama kita. والشيء الآخر هو الصلاة في وقتها، والصلاة في وقتها يعني صلاة جماعة، وهذا من وصايا طريقة تيجانية. الذي أخذ إجازة طريقة تيجانية يعرف بأن الصلاة تكون جماعة، والوظيفة تكون جماعة، وظيفة والهيللة والصلاة تكون جماعة. فهذه الأشياء وهذه الشروط الكثير منا الذي يجهلها، فالشيء الذي أنت تراه هينا هو عند الله عظيم. فلما شوف في آخر زمن الله ابتلانا بهذا المرض كورونا وبغيره، هذا إلا ابتلاء. وترى الناس تخاف من بعض، ليس تخاف من الله عز وجل، لا تخاف من بعض. يقول أوه عبادي كورونا، لماذا لا تخاف من الله؟ لماذا لا تخاف من الذي يرزقك وأنت في بطن أمك؟ لماذا لا تخاف من يوم الحساب؟ لماذا لم تخف يوم الذي توضع في القبر؟ Nah, kemudian juga di antara wasiat Sidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an yang banyak tidak disadari oleh orang adalah menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ini wasiat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, pesan yang sangat penting dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, kemudian menjaga zikir wadhifah dengan berjamaah, menjaga zikir wadhifah dengan berjamaah. Sholat berjamaah dan zikir berjamaah ini hal yang dianggap sepele sama manusia, hal yang banyak manusia menganggap ini remeh, menganggap hal yang biasa-biasa saja, tapi justru ini sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolak ukur awal perhatian Allah kepada kita, perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian di antara pesan beliau juga adalah kita ini takut pada tempatnya hendaknya. Sekarang kita lagi berada di zaman ujian penyakit, Kenapa kita harus takut sama penyakit? Kenapa juga kadang-kadang kita takut sama orang lain? Jangan kita takut sama orang lain. Emang inti nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ngasih kita rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berjasa sama kita Allah. Mulain kapan? Dari kita masih di dalam perut umi kita udah dikasih rezeki kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus takutnya sama orang? Bukan sama yang sangat berjasa, sama yang sangat berpengaruh sama kita.
dan nanti Allah Subhanahu wa taala juga punya akibat, punya hukum. Allah yang bakalan meletakkan kita di dalam kubur kita, Allah yang akan membangkitkan kita dalam kubur, dan Allah yang berkuasa dalam hal semuanya untuk urusan kita. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. والكثير منا الذي يدعو الله عز وجل كل يوم، لكن الله لا يستجيب. ليس الله لا يستجيب. أحسن الظن بالله، أعرف بأن الله قادر على كل شيء. الله يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يجب لما تأتي وتدعو الله عز وجل ليس بكبرياء، ليس بفخر، أنت الفقير وأنت العبد وأنت الذليل، وهذا الله رب السماوات والأرض. لما تأتي تدعو الله عز وجل تدعوه مثل الطفل عندما يدعو والده، تدعوه وأنت بصحة وأنت مريض، وتحمد الله على كل شيء. لا تكابر. الله يقول: وما خلقتكم إلا لتعبدوني. الآن صلاة، لما تسأل تقول له: لماذا لم تصلي؟ يقول لك: والله شغل. لماذا لا تصم؟ والله مريض. كل هذا سوف يسألك الله عليه. فنسأل من الله أن يغفر لنا ولكم. ونحن مقبلين على أفضل شهر في السنة، وهو شهر رمضان الذي فيه ليلة القدر. فأرجو من الله أن تسامحوا بعض قبل غدا وقبل شهر رمضان وقبل الآن، نتسامح فيما بعضنا البعض. لا نعرف الدنيا كيف، سامح بعضنا البعض. هذه هي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفون ماذا يقول ولا تفعلون. Beliau mengatakan banyak orang berdoa kemudian mengatakan doanya nggak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersangka kalau Allah itu kemampuannya ada batasnya. Allah nggak mampu untuk mengijabah doa kita. Jangan. Kalau kita punya doa masih nggak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, posisi kita berdoa belum pada tempatnya. Posisi kita berdoa bukan dalam keadaan kayak orang meminta. Doa itu adalah kita lagi minta kepada Allah. Ketika minta itu jangan kayak orang sombong. Minta jangan kayak orang fakhr, kayak orang bangga sama diri. Ketika berdoa kayak kita lagi minta, sebagaimana anak kecil lagi minta sama orang tuanya. Berdoa tuh jadilah ketika kita berdoa tuh kayak kita ngelihat anak kecil lagi minta sama orang tua. Bagaimana adanya? Bagaimana wajahnya? Seperti itu kita kalau lagi berdoa mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini salat, kata beliau, ana nasid. أتعلمون بأن من يحب أخوه أكثر لأن صار قريب إلى الله عز وجل، هو الذي قريب إلى الله عز وجل. لما تحب أخوك فأنت أقرب إلى الله عز وجل. Beliau tadi juga mengatakan kita mau memasuki bulan Ramadan.
bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dimuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka untuk persiapan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan, untuk persiapan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jadi orang yang memaafkan saudara kita semuanya. Maafkanlah saudara-saudara kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, saya berdoa kepada Allah agar Allah ampunin dosa kita semua tadi, kata beliau. Kemudian saya kepada Allah agar hati kalian berkenan untuk memaafkan semua orang yang punya salah sama kalian, kata beliau begitu. Ayo kita ikrar, minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita udah maafin semua orang yang bikin salah sama kita. Kita maafin apa kagak? Dimaafin apa kagak orang yang pernah bikin salah sama kita? Baik yang kita tahu, yang kita nggak tahu, itu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri, akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa akhir kalam huwa an nattabi'a tariq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza kunna nurid an nafuz fa شهر رمضان على الأبواب، علينا أن نحب بعض، نتسامح مع بعض، نغتنم الوقت الذي جالس فيها كذا جالس، نغتنمه في الصلاة على النبي. أتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في اليوم 1000 مرة لا يموت حتى أبشره بالجنة. Beliau mengatakan bulan Ramadan ini adalah pintu kesuksesan. Bulan Ramadan adalah pintu kesuksesan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau mengajarkan kepada kita kiat-kiatnya. Yang pertama, kita ngejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan ampunan Allah terhalang kepada orang-orang yang memasuki bulan Ramadan. Di antaranya tadi, jangan punya hati kebencian kepada sesama muslim, apalagi ke sesama muridnya Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian juga beliau mengatakan, persiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah selalu Rasulullah SAW. Kalau lagi bengong, jangan ingat orang, ingatnya Nabi Muhammad SAW. Mulia kita. Kalau lagi ngobrol, mau ngomongin orang, ngomongin Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul mengatakan, siapa orang ngomongin sehari 1000 kali, ane jamin masuk surga. Maksudnya ngomongin Rasul adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa orang bersalawat setiap hari 1000 kali, kata Nabi Muhammad SAW, nggak bakalan meninggal itu orang sampai dapat kabar gembira dari Allah kalau dia penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita ke bulan yang agung ini, pintu rahmatnya Allah, pintu kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru kalami أشكركم لحضوركم ولاجتماعكم في هذا الحفل الخاص والمتميز، وهو لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحضرة الشيخ سيدي أحمد تيجاني وحضرة رسول الله. فنسأل من الله أن يكفر بها ذنوبنا ويرحمنا ويرحمكم في الدنيا وفي الآخرة ويجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وآخر كلامي أريد أطلب منكم طلب صغير، وهو نفعل كلنا فاتحة هدية منا إلى أبويا حبيب جعفر الله يرحمه، هدية منا كلنا إلى أبويا نتذكر في هذا اليوم المبارك ونرسل له هدية فاتحة مننا إليه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير.